وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اسلامی طہارت کے فقہی احکام کا ایک اور نیا حلقہ لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں. مشاہدین اکرام، سنن الفطرہ، فطری سنتیں، جن میں سے 5 کا ذکر آ چکا ہے. نمبر 1 مسواک، نمبر 2 استنجا کرنا، نمبر 3 کلی کرنا اور ناک میں پانی لینا، نمبر 4 مونچھوں کا کاٹنا. 5ویں بات جو بتائی گئی وہ داڑھی کا بڑھانا. داڑھی کا چھوڑنا یا داڑھی کا بڑھانا یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے اور تمام انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے. جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں انہوں نے داڑھی رکھا، اور جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین گزرے ہیں ساروں نے داڑھی رکھا. اور یہ سنن الفطرہ کہتے ہوئے کہیں کسی کا گمان اس طرف نہ جائیں کہ داڑھی سنت ہے. بات ویسی نہیں ہے. تمام امت مسلمہ کے علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ داڑھی کا مونڈنا حرام ہے، اور داڑھی کا مونڈنے والا فاسق کہلاتا ہے. تو اس سے پتہ چلا کہ داڑھی کا رکھنا یہ واجبات میں سے بلکہ فرائض میں سے ہے. تو اس لیے اس بارے میں یعنی سنت کو گمان کسی کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے، کیونکہ سنت جب فرض کے مقابلے میں ہو تو مستحب کہا جاتا ہے، لیکن جب سنت بدعت کے مقابلے میں ہو تو سنت نہیں رہتی بلکہ فرض کے حکم میں آ جاتی ہے. چنانچہ داڑھی رکھنا یہ فرض ہے. اب آئی 6ٹھی چیز، حلق العانہ، یعنی شرمگاہ کے بالوں کو صاف کرنا. شرمگاہ کے اطراف اکناف جو بھی بال اگتے ہیں ان کا صاف کرنا یہ بھی سنن فطرت میں سے ہے، کیونکہ جہاں پر گندگی جمع ہونے کا زیادہ اندیشہ ہے، آدمی چاہے اپنی حاجت پوری کریں یا اس کے علاوہ بھی جب وہاں سے پسینہ نکلتا ہے اور میل جمع ہوتا ہے جس کی وجہ سے نت نئی بیماریاں پیدا ہونے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے، تو اس لیے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ وقت لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قص الشوارب وتقلیم الاظفار وحلق العانہ ونتف الابط اللہ تترک اکثر من 40 یوما. یعنی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے وقت مقرر کیا. کس کے لیے؟ مونچھی کم کرنے کے لیے، ناخن تراشنے کے لیے،
ناف کے نیچے کے بال صاف کرنے کے لیے، بغل کے بال صاف کرنے کے لیے، کہ ہم انہیں 40 دن سے زیادہ نہ چھوڑیں، 40 دن کے اندر اندر ہم اس کی صفائی پوری کر لیں۔ اور یہ چاہے آپ اس طرح استعمال کریں، چاہے بلیڈ یا نئے جو معجونات پیسٹ جو نکلے ہیں ان کو بھی استعمال کر کے آپ صفائی حاصل کر سکتے ہیں۔ نمبر 7، ختنہ۔ ختنے کو بھی سنن فطرت میں کہا گیا ہے۔ اس بارے میں آدمی کو چاہیے کہ اپنے بچوں کا ختنہ جہاں تک ہو سکے کم عمر میں، چھوٹی عمر میں کروا دیں، اور خاص کر کے عربوں کی عادت یہ دیکھی گئی ہے، عقیقے کے ساتھ ساتھ ختنہ بھی کروا دیتے ہیں تاکہ بچے کو کچھ پتہ ہی نہ چلے۔ لیکن جیسے جیسے عمر بڑھتی جائے گی ویسے ویسے اس کے اندر تکلیف زیادہ بڑھے گی، اس کے اندر زیادہ دیر نہ کریں۔ اور ختنے کا مطلب آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ شرمگاہ کی وہ چمڑی جو زائد سمجھی جاتی ہے، جو شرمگاہ کو ڈھانکے ہوئے رہتی ہے، جہاں پر جدید میڈیکل ہمیں بتاتا ہے کہ گندگی رہ جانے کا زیادہ اندیشہ ہوتا ہے، اس گندگی کی وجہ سے وہاں بھی عجیب عجیب قسم کی بیماریاں پیدا ہوتی ہیں، تو اس کی صفائی ضروری ہے، جس کو تطہیر کہا جاتا ہے۔ عرب کی زبان میں جس کو تطہیر کہا جاتا ہے، پاکی حاصل کرنا، تو یہ بھی اسلام کے اندر ضروری قرار دیا گیا۔ سنن فطرت میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بھی شامل کیا ہے۔ نمبر 8، ناخن تراشنا۔ ناخن تراشنے کا وقت بھی بتایا گیا ہے۔ 40 دن کے اندر اندر ہمیشہ ناخن تراشنے کا کام کرنا چاہیے، تاکہ اس ناخن کی وجہ سے انگلیوں کے پوروں میں گندگی باقی نہ رہ جائے، اور ہاتھ ہر کھانے اور پینے میں ہم استعمال کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ بھی ہاتھ کے ذریعے گندگی انسان کے جسم میں پہنچنے کا زیادہ اندیشہ رہتا ہے۔ جیسے کرونا وائرس کے بارے میں یہی بتایا جاتا ہے کہ ہاتھ بار بار صاف کریں۔ تو اگر گندگی ناخنوں میں رکھتے ہوئے چاہے صابن کے ذریعے بار بار جتنے بار بھی دھو لیں، اگر ناخن کی گندگی اگر نہیں نکلی تو اس گندگی کے ذریعے سارے وائرس وہاں پر جمع ہو سکتے ہیں، انسان کو بیمار بنا سکتے ہیں۔ تو اس لیے سنن فطرت میں اس کو شامل کیا گیا۔ یہ فطری دین ناخن تراش کرنے کا حکم دیتا ہے۔ نمبر 9، بغل کے بال نکالنا، اس کو نتف الابط کہا گیا۔ نتف کے معنی ہی یعنی نوچنا، مطلب یہ کہ جسم کے جو زائد بال ہیں ان کو ہر جگہ موڑنے کے لیے کہا گیا ہے۔ خصوصاً سر کے بال موڑے جاتے ہیں، اور اسی طریقے سے شرمگاہ کے اطراف اگنے والے بال موڑے جاتے ہیں، لیکن ابط یعنی ایک نازک جگہ ہے، بغل کے بال کو کھینچنے کے لیے کہا گیا ہے، اور کھینچ کر اس کو صاف کریں۔ اگر کسی کو اس طرح صاف کرنے میں تکلیف ہو رہی ہے تو مونڈھنے کی بھی اجازت دی گئی ہے، یا پھر وہ تمام معجونات یا پیسٹ اس کو استعمال کر کے صفائی حاصل کی جاتی ہے، ان کے ذریعے بھی صفائی حاصل کی جا سکتی ہے، مگر سنت یہی ہے کہ آپ ان کو نوچ کر نکال دیں، جس کی وجہ سے وہ نازک مقام آپ کو ویسے ہی نظر آئے گا۔ اگر آپ موڑنے کی عادت ڈال دیں گے تو وہ صفائی اور وہ نزاکت وہاں پر باقی نہیں رہتی، جس کی وجہ سے کافی یعنی انسان کی جلد کے اندر فرق آ جاتا ہے،
اس لیے جہاں تک ہو سکے سنت کے مطابق نکالنے کی کوشش کریں، یا پھر مونڈ سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ اور آخری سنت جس کا ہم خیال کرنا ہے وہ ہے انگلیوں کے جوڑوں کو پاک کرنا۔ جیسا کہ پہلی بات آ چکی ہے، انگلیوں کے جوڑ سے مراد یعنی جب آپ انگلی کو اس طریقے سے موڑ لیں گے تو اس جوڑ کے اندر آپ سیدھا کریں گے تو چمڑی وہاں پر یعنی چمڑی کے اندر بل پڑ جاتے ہیں اور اس کے اندر گندگی ٹھہرنے کا زیادہ اندیشہ رہتا ہے۔ تو اسی لیے صابن استعمال کرنے کے باوجود بھی بار بار رگڑ کر اس کی صفائی حاصل کرنے کے لیے کہا گیا ہے۔ تو آج کل اس زمانے میں کووڈ-19 کے زمانے میں بار بار صفائی کرنے اور کچھ چند منٹ تک یعنی چند لحظات تک صاف کرنے کے لیے جو کہا گیا ہے، اس کی وجہ یہی ہے کہ جوڑ کے اندر جو گندگی ہے وہ بھی باہر نکل جائے۔ اسی کو حدیث کی زبان میں غسل البراجم کہا گیا ہے۔ یہ بھی سنن فطرت میں سے ہے۔ اس طریقے سے ہم نے 10 سنتیں جو بلکہ 10 سنتیں نہیں بلکہ 10 یعنی وہ مقامات جہاں پر پاکی حاصل کرنا ضروری ہے، جس کی وجہ سے انسان خوبصورت بھی نظر آتا ہے اور صحت مند بھی بن جاتا ہے، اور ان کے اس معاملے میں غفلت کی وجہ سے بیمار پڑنے کا زیادہ اندیشہ رہتا ہے اور انسان کی خوبصورتی بھی ختم ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن و حدیث کے ان احکام پر ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين۔